بتاؤ، مجھے کسی نے کہا کہ نماز میں قرآن ہی قرآن ہے. سننا ہے، بہت پتے کی بات ہے، نماز میں قرآن ہی قرآن ہے. میں نے کہا نماز میں قرآن ہے، بے شک قرآن ہے. بھائی نماز ابھی پڑھائیں گے امام صاحب، تو پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن. دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ ارے بولو نا، قرآن. آپ سنت نوافل میں کیا پڑھو گے؟ قرآن. میں نے کہا نماز میں قرآن ہی قرآن ہے، ایسا مت کہو. نماز شروع ہوتی ہے مصطفیٰ سے، ختم ہوتی ہے مصطفیٰ پر. نماز شروع کیسے کرتے ہو آپ لوگ؟ صرف انگلی پر گنتے جانا کہ نماز میں ہمارے نبی کہاں سے کہاں تک ہے. صرف نماز میں اللہ نے کیا محبت دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. پورا مجمع بولو نماز شروع کس سے کرتے؟ اللہ اکبر. بولو نا. نماز قرآن میں اللہ اکبر کا ہے، پورے قرآن میں اللہ اکبر نہیں ہے نا. تعجب ہوتا ہے لیکن نہیں ہے، بعد میں دیکھ لینا. قرآن میں اللہ اکبر نہیں. ہاں یہ ملے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَمَقَتُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لیکن اللہ اکبر صرف حدیث میں ہے تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ قرآن میں نہیں. کس میں؟ اچھا پھر نمبر 2 ہم کیا کرتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. قرآن میں کہا ہے یہ ثنا؟ قرآن میں کہا ہے قرآن میں. پھر ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پورے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں. قرآن میں حکم تعوذ ہے، نفس تا. قرآن میں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے کتنی چیزیں ہو گئی. اچھا جب سورت ہو گئے ہم بولتے ہیں آمین. سورہ فاتحہ کے بعد کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں کہاں پر ہے آمین؟ آمین. ایک میرے کو ملا آج کل محمد عبدالرؤف، میرے کو مجھے کہتے ہیں آمین ہے نا قرآن میں. میں نے کہا انہم کانوا قوما آمین. میں نے کہا اللہ کا بندہ وہ آمین نہیں ہے، وہ آمین ہے. آمین آمین کے معنی اندھا. یہ ہم لوگ تجوید میں محنت نہیں کرتے نا، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. ہم لوگ بہت غلط سورہ فاتحہ پڑھتے. آمین اللہ ہماری دعا قبول کر لے بولو، اور آمین آئین نکلا اللہ سب اندھے ہو گئے. اتنا بڑا فرق ہو گیا. بولو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا. چل تو آمین بھی قرآن میں نہیں. 4 باتیں ہو گئی نا. آمین بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم، سب ہمارے نبی کا حکم ہے نماز میں. اچھا چلو ہم رکوع میں گئے. ہاں رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کہاں ہے قرآن میں سبحان ربی العظیم؟ معلوم ہے 5ویں چیز یہ بھی نبی کا حکم ہے. اچھا ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ نمبر 6 پورے قرآن میں نہیں. پھر ہم نے کہا ربنا ولک الحمد نمبر 7 بولو قرآن میں نہیں. پھر ہم سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی بولو قرآن میں نہیں. اچھا 2 سجدے کے بیچ میں بھی دعا ہے. آپ کو معلوم ہے 2 سجدے کے بیچ میں دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. وہ ہم پڑھتے تو وہ حرم شریف میں پڑھا جاتا ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں. یہاں پڑھے تو امام سب کو نکالتے ہیں نوکری پہ سے. 2 سجدے کے بیچ میں بہت بڑی دعا ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارفعنی ولا تذلنی وادخلنی الجنۃ بمنک وفضلک یا ارحم الراحمین. پڑھنا نہیں بھائی امام عبدالرؤف صاحب پڑھنا نہیں، لیکن یہ 2 سجدے کے بیچ میں دعا ہے. پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا یہ قرآن میں ہے؟ یہ 9ویں چیز میں بتاتا ہوں، بتاؤ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. اچھا ہم التحیات پڑھتے ہیں اور واجب ہے پڑھنا التحیات، یہ قرآن میں؟ التحیات للہ والصلوات ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. 10 چیزیں ہو گئی. 11ویں چیز آؤ، درود شریف ہم جو پڑھتے ہیں ہے قرآن میں؟ درود ابراہیم ہم پڑھتے قرآن میں؟ ہاں قرآن میں یہ تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حکم ہے درود پڑھنے کا، لیکن درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے وہ پورے قرآن کے 30 پارے میں نہیں ہے. کتنی 11 چیز ہو گئی نا. 12ویں چیز آؤ، ہم جو پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا، یہ ہے قرآن میں؟ بولو قرآن میں نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے قرآن میں؟ شروع اللہ اکبر قرآن میں نہیں، آخر میں سلام قرآن میں نہیں، درمیان میں 13 چیزیں ہو گئی. میرے دوستو اللہ بتانا چاہتا نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں؟ شروع ہوتی ہے مصطفیٰ کے نام پر، ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کے نام پر. اور میرے دوستو
جو اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرے، سننا، جو اللہ نبی سے اتنی محبت کرے کہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، ساری عبادت، زکوٰۃ، روزہ، حج، ساری عبادتیں اللہ زمین پہ فرض کرتے ہیں، نماز اللہ عرش پر بلا کر فرض کرتے ہیں، اور وہ شروع کرواتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث پر، ختم کرواتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث پر۔ وہ اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہوگا، بولو کتنا پیار ہوگا۔ اور سوچو اللہ کو جب مصطفیٰ سے اتنا پیار ہے تو جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا ہے اللہ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو مصطفیٰ سے پیار ہے، اور جو مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیتا نا اللہ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا۔ ہمارے یہاں آج کل جو نکاح ہوتے مولانا عبدالرؤف صاحب، نکاح ہوتے منڈپ، کنکوتری، عورتوں مردوں کا جمع ہونا، عورتوں کا تیار ہونا، بیوٹی پارلر، ہزاروں روپے خرچ ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، کتنے شادی کرانے والے ایسے جن کا بہت بڑا قرض باقی ہے، بہت بڑا قرض باقی ہے، سامنے والے کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے گھر کا منڈپ تیار ہو رہا ہے، اس کے گھر کا فوٹوگرافری تیار ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ پرس لایا جاتا ہے، اس کے گھر میں سینڈل لائی جاتی ہے، اس کے گھر میں دلہن کے بہترین لاکھوں روپے کا کپڑا لایا جاتا ہے۔ قیامت میں کتنا ہمت والا ہے، جواب دینے کو سب تیار ہے۔ ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ابھی معلوم ہوا کس سے محبت؟ مصطفیٰ سے۔ ہمارے نبی 3 دن کے بھوکے، بولو کتنے دن کے بھوکے؟ 3 دن کے بھوکے۔ میں پوری حدیث میں نہیں آ رہا ہوں، ہمارے نبی کے پاس کھانا آیا، بولو ہمارے نبی کے پاس کھانا آیا، اس میں انگور آیا، انگور، بولو کیا ہے؟ انگور آیا۔ ہمارے نبی نے کچھ انگور کے دانے کھائے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی صاحب نے کچھ انگور کے دانے کھا لیے اور اس کے بعد رونے لگے، تو سامنے حضرت عمر تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ انگور کھائے پیٹ بھر گیا، یہ رونا کس بات کا رونا اللہ کے رسول؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھائے نا اس کے لیے رونا۔ کہا اللہ کے رسول کھانے کے بعد تو آدمی ہنستا ہے، بھائی جب بھوکے تھے تب روئے، اب تو انگور کھا لیے پیٹ بھر گیا اب تو ہنسنا چاہیے، اب رو کیوں رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کہا قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ جو انگور کھائے نا قیامت میں۔ تو حضرت عمر نے انگور کھا لیے تھے، ڈنڈی رکھی تھی، ڈنڈی حضرت عمر نے یوں ڈنڈی اٹھائی اور یوں زمین پر پھینکا، کہا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا یعنی یہ انگور، اس کی ڈنڈی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل آئے، آج بھی قرآن پاک میں لکھا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے فرمایا کہو عمر کو، کہو قیامت تک آنے والے کو کہو، انگور کیا جو تم پانی پیتے ہو اور سانس لیتے ہو کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارو ہم سب لوگ ارادہ کریں اللہ کس سے محبت کرے؟ مصطفیٰ، اور ہم بھی مصطفیٰ سے محبت کریں تو اللہ ہم سے بھی، لیکن ہم لوگ مصطفیٰ سے محبت، اللہ کی قسم ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ ہر وہ کام جو مصطفیٰ نے کہا کرو اور نہیں، مصطفیٰ نے کہا نہیں، وہ جیسا جھوٹ، کتنا جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناؤں، آپ کو اچھا لگے برا لگے وہ تو خیر آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، یہ آخری حدیث سن لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر مہربانی نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم، نہ اللہ رحم کرے گا، نہ اللہ کرم کرے گا، نہ اللہ مہربانی کرے گا، نہ اللہ رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ مغفرت کرے گا۔ تو وہ صحابہ تھے کہنے لگے کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نہ رحمت سے دیکھے گا، نہ مغفرت کرے گا، نہ اللہ کرم کرے گا، نہ مہربانی کرے گا، اور پھر ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ، اور تینوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، تینوں نے کلمہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری وہاں تھے، میں پوری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری وہاں کھڑے ہوئے، یوں سر پہ ہاتھ رکھا، برباد ہو گیا، ابھی تو سنے نہیں کہ کون 3 لوگ، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کی قسم
جس کے بارے میں نبی یہ کہے اور قسم کھا کر کہے اللہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ مغفرت سے